مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور امریکہ والوں کو اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امریکہ میں رہ کے انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا۔ دیکھیں قرآن میں دو طرح کے حکام ہیں، ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو، ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ تو ایک ظاہری گیٹ اپ ہے، ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی۔ میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وگڑی دیکھ کے میں نے کہا پاکستان سے آ رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا۔ اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے ہیں۔ اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے، سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں۔ مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، تو وہ میری عادت ہے، قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں میں۔ جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا، بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب۔ کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا۔
تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہیں، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ خواتین بھی بیٹھی ہوئی، میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا. یعنی نکاح کرنا، آگے آپ کو سمجھدار ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دیں، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے. اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں. قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہیں. وہ انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. تو دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھیں ہمارے رب نے حلال کر دیں. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دیں؟ دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں میں، نظریاتی، کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے. اور آپ کے پاس بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے، کتنی قربانیاں دے. میں یہاں ملا ہوں ان غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ان ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، وہ مزے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال. کلو من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے ایک سوئمنگ بھی تو صرف کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، اس کا جو وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں. 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی. ایک کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانی. تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. وہ پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. باقی 4 آدمی تھے، سوری پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو وہ پھر بچے گا نہیں نا پیچھے رہنے کے لیے. تو 4 آدمی تھے، تو اب 3 رہ گئے، پیراشوٹ 2 ہیں. تو ان میں کوئی بے وقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے سے، وہ جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. تو باقی 2 رہ گئے، پیراشوٹ ایک ہے. تو ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی، گجرات کا. اس نے کہا کہ چلو یار ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے تو کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو کہیں سے، کوئی ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں، تو یہ پیراشوٹ لے کے اتر جا. اس نے کہا بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہیں، جو ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا بستہ لے کے اس نے چھلانگ لگائی. اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے. تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں.